من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، توبہ ہر حال اور ہر مقام کی بنیادی کنجی ہے۔ جس طرح مکان کو بنانے کے لیے زمین کا ہونا ضروری ہے، اس طرح کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے توبہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں پر پشیمان ہونا بھی توبہ ہے، اور گناہوں کی توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے اندر انسان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام سنا کر یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ اگر بندہ گناہوں کے اوپر توبہ کر لے تو یوں سمجھ لے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اس حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے کہ وہ گناہوں کی توبہ کر کے آئے اور اس کے گناہوں سے پوری زمین بھری ہوئی ہو لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہ کرتا ہو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اگر وہ اس حال میں میری طرف آئے گا تو میں بخشش کی بھری ہوئی زمین اس کی طرف لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، اور 99 افراد کو قتل کرنے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو میری رہنمائی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں جنگل کے اندر ایک راہب رہتا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ وہ اس شخص کے پاس چلا گیا، اس راہب کے پاس، اور راہب کو جا کر کہا کہ میں نے 99 افراد کو قتل کیا ہے، کیا اب میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے 99 افراد کو قتل کر لیا ہے، اب تو توبہ یاد آئی ہے، تو اب توبہ کی کوئی گنجائش مجھے تو نظر نہیں آتی۔ سو اس نے تلوار نکالی اور اس راہب کو بھی قتل کر کے پورے 100 افراد کا قاتل بن گیا۔ پھر پلٹ کر آ گیا، لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اور ایسا شخص ہے جو میری رہنمائی کرے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک اور راہب بھی ہے، وہ فلاں جنگل کے اندر رہتا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہ 100 افراد کا قاتل چلتے چلتے اس راہب کے پاس پہنچا۔ راہب نے کہا کہ کس غرض سے آپ آئے ہیں؟ کہا کہ میں 100 افراد کا قاتل ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو راہب نے کہا کہ ہاں، تیرے اور رب کے درمیان کوئی اور نہیں ہے، بس تو توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ ہاں لیکن ایک بات اور ایک مشورہ تجھے میں دیتا ہوں کہ یہاں سے دور ایک بستی ہے، اس بستی کی طرف چلا جا، وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پلٹ کر اس جگہ پہ نہ آنا، یہ بہت بری جگہ ہے، اور وہاں چلا جا، وہاں ان کے ساتھ عبادت کر، توبہ استغفار کر، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ وہ نوجوان چل پڑا، جب راستے کے درمیان میں پہنچتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، روح کا فسن سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو اس کی روح کو لینے کے لیے پھر رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہونے لگ جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنتی روحوں کے اندر لے کے جائیں گے، مقام علیین کی طرف، جبکہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو مقام سجین کی طرف لے کے جائیں گے کیونکہ یہ 100 افراد کا قاتل ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لہذا اس کی روح کو ہم مقام علیین کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب یہ بحث و تکرار جاری تھا ان دو گروہوں کے درمیان، تو تیسرا ایک فرشتہ آیا جو کہ ایک حاکم کی صورت میں ان کے پاس آتا ہے، اور فیصلہ یہ کرتا ہے کہ جس جگہ سے یہ نوجوان چلا ہے اس جگہ سے لے کر اس کے مرنے کی جگہ تک پیمائش کی جائے، اور مرنے کی جگہ سے لے کر جہاں تک یہ جانا چاہتا تھا وہاں تک کی پیمائش کی جائے۔ اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے جہاں یہ جا رہا تھا توبہ کرنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے پاس جا رہا تھا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اگر یہ اس جگہ کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ جب پیمائش کی گئی تو ایک بالشت، جناب حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بالشت وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف اس کا بدن لڑکا ہوا تھا، سو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر توبہ کرنے کے ارادے سے چل پڑے
اور بعض وجوہات کی بنا پر توبہ نہ بھی کر سکے، لیکن ارادہ تن وہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، تو اگر اس طرح کا کوئی انسان عمل کر لے تو اللہ رب العزت اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ والوں کے قریب جا کر توبہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں کی عبادت کے صدقے کی وجہ سے، نیک لوگوں کی عبادت کے فیض کی وجہ سے گناہگار لوگوں کی بھی بخشش فرماتا ہے، اور نیک اور صالح لوگوں کی عبادت کا فیض گناہگار اور بدکار اشخاص کو بھی ضرور پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی سستی نہ کرے۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت موت کا فرشتہ آ جائے اور آ کر ہماری روح کو دبوچ کر اپنے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے ہمیں پہنچا دیا جائے۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں، اپنے زندگی کے اندر جتنے سابقہ گناہ ہیں ان گناہوں سے توبہ کر کے اپنے زندگی کی بنیاد ایک اچھے اور نیک راستے کے اوپر رکھیں، اور وہ راستہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔